السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک مریض کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک وہ بالکل خاموش ہو گیا اور اس کی نبضیں چھوٹ گئیں۔ ہم نے اس کو کپڑے سے ڈھانپ دیا، اس کی آنکھیں بند کر دی۔ اس کے بعد ایک آدمی کو بھیجا تاکہ وہ میت کے لیے کفن کے کپڑے لے آئے، بیری کے پتے لے آئے اور اس کو اٹھانے کے لیے چارپائی۔ اس کو بازار بھیج کر ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تاکہ اس کو غسل دے تو اچانک اس نے حرکت کی۔ ہم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم تو گمان کر رہے تھے کہ تم انتقال کر گئے۔ اس نے کہا میں تو واقعی انتقال کر گیا تھا، مگر میرے ساتھ جو ہوا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مجھے اپنی قبر یعنی برزخ میں لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل خوشبو میں بسے ہوئے شخص نے میرے لاشے کو قبر میں اتارا اور قیمتی چادروں سے اس کو لپیٹ دیا۔ اتنے میں ایک کالی کلوٹی بدبودار عورت آئی۔ اس نے کہا اس قبر والے نے یہ کیا وہ کیا، اس نے مجھے میرے برے اعمال گنوانے شروع کر دیے۔ باخدا وہ گنواتی رہی، میں شرمسار ہوتا رہا، گویا میں اسی وقت ان برائیوں سے باز آنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں میری ان برائیوں کا تذکرہ نہ کر۔ اس نے کہا میرے ساتھ چل، میں تجھ پر حجت قائم کرتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ چلا۔ ایک وسیع و عریض عالی شان مکان میں ہم جا کر پہنچے۔ اس میں ایک چبوترا دیکھا جیسے وہ چاندی سے بنا ہوا تھا۔ اس کی ایک جانب ایک مسجد تھی، اس میں ایک شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ نماز میں سورہ النحل کی تلاوت اونچی آواز سے کر رہا تھا۔ ایک آیت میں وہ اسے تردد ہو گیا تو اب وہ بار بار آگے جائے پیچھے جائے لیکن اس آیت کو نہ پڑھ سکے جو اس کے اپنے محل پہ تھی۔ تو میں نے اس کو لقمہ دیا تو پھر اس نے آگے تلاوت کی اور اس کے بعد نماز کو ختم کیا۔ پھر جب وہ سلام پھیر کر فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ سورہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی کہ کیا تمہیں یاد ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مجھے سورۃ النحل یاد ہے۔ اس نے کہا یاد رکھو یہ نعمتوں کی سورہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے قریب پڑا ہوا ایک تکیہ ہٹایا، اس کے نیچے سے لکھا ہوا ایک اس نے پیپر نکالا، ورق نکالا اور غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ تو یہ بد شکل کالی عورت جو تھی وہ فوراً بولنے لگی کہ اس نے یہ برا کام کیا ہے، اس نے یہ برا کام کیا ہے۔ خوبصورت شخص جو میرے ساتھ جس نے قبر میں مجھے اتارا تھا، اس نے کہا کہ اس نے فلاں نیک کام کیا ہے، فلاں نیک کام کیا ہے۔ اب گویا کہ ان دونوں میں میرے گناہوں میں اور میری نیکیوں میں تکرار اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو اب وہ شخص جو ایک کاغذ میں ایک ورق میں کچھ پڑھ رہا تھا اب وہ گویا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ شخص جسے تم دونوں لے کر آئے ہو اور اس کے معاملے میں جھگڑ رہے ہو، یہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی کہ گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ابھی اس کا وقت آیا نہیں ہے، اس کو تم واپس لے جاؤ، یہ پیر کے دن مرے گا۔ یہ کہہ کر اس مریض نے کہا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ اگر میں واقعتاً پیر کے روز انتقال کر جاتا ہوں تو سمجھ لینا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے، لیکن اگر میں پیر کے دن نہ مروں تو پھر یہی سمجھنا کہ شدت مرض کی وجہ سے آنے والے میرے خواب و خیال تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیر کا دن آ گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، بلکہ عصر کے وقت تو ہم نے دیکھا کہ اس کا جسم ہمیں ذرا صحت مند معلوم ہو رہا تھا، لیکن اچانک رات آنے سے پہلے ہی وہ انتقال کر گیا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ وہ مریض شخص یہ کہتا ہے کہ جب ہم اس نمازی کے پاس سے نکلے تو میں نے اس شخص سے جو خوبصورت اور خوشبو سے معطر شخص تھا، جو میرے نیک اعمال تھے، میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ اور یوں مجھے پتا چلا، اور پھر میں نے کہا کہ یہ بد شکل کالی اور بدبودار عورت جو میرے گناہوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ تیرے برے اعمال ہیں۔ اس واقعے کو کتاب من عاش بعد الموت کے پیج 78 کے اوپر بیان کیا گیا ہے، لیکن
یہ ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اور اسے یہ بتا بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ تنبیہ بھی ہو گئی کہ ہمارے بہت سارے ایسے گناہ ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں جن پہ ہم نے توبہ نہیں کی ہے، اور یہ گناہ اگر ہمیں گنائے جائیں نا تو ہم شاید یہ امید کریں کہ زمین پھٹ جائے یا آسمان پھٹ جائے اور ہم یہاں سے چلے جائیں، یا گناہ گنوانے والا کہیں غائب ہو جائے اور یوں آنکھیں کر لیں ان گناہوں سے کہ گویا وہ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھو دفتر میں سب لکھے ہوئے ہیں، اس لیے تو کافر قیامت کے دن پکار اٹھے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو کہ بڑی سے بڑی چیز ہو ایسی ہے ہی نہیں کہ جو اس میں نہ لکھی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ہم سب توبہ کریں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس رب سے جو ارحم الراحمین ہے، کریم ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، کہ باری تعالیٰ معافی دے دے، معافی دے دے۔ یہ شخص تو سرخرو ہو گیا، ہمارے پلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو باری تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دے، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کر لیتے ہیں اسے قبول بھی فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے، ہمارے بیڑے کو پار بھی کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ واقعہ جو ہے ایسا واقعہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحے کو بندہ سوچے نا یار مرنا ہے، یہ ابھی جتنی عیاشیاں کر رہے ہیں نا، مرنا ہے، مرنا ہے، اور پھر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، یہ لاٹ چلے گا بنجارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہڈی پسلی جتنی ہے یا جلنی ہے یا گھلنی ہے، اٹھ باندھ لو کمر سویرے سے، تم کو بھی منزل چلنی ہے، تم کو بھی منزل چلنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔